السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں دے، برکتیں دے، بہاریں دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ ربیع الاول میں مسلمانوں نے جس انداز سے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا ہے، جو بھنگڑے، جو ڈانس اور راستوں میں رکاوٹیں، موسیقی، گانے اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، امانت داری سے آپ سوچیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن اسی انداز سے منانا چاہیے؟ اللہ کے بندو، رسول پاک علیہ السلام تو بھنگڑے، ڈانس، رقص و سرور کی محفلیں اور راستوں کی رکاوٹیں، ان چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے۔ کیا ہم دبے پاؤں اپنی جہالت کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کے جشن کا نام لے کر کہیں رسول پاک علیہ السلام کی بغاوت تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی تو نہیں کر رہے؟ تو بہر صورت جو اہل اسلام نے یہ 12 ربیع الاول کو کیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے ایسے محبت نہیں کرتے تھے۔ آئیے، اگر آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے، آمد کی خوشی ہے، آپ کی نبوت و رسالت کی اگر آپ کو خوشی ہے، تو پھر میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام سے جس کو محبت ہے، یہ حدیث اس کے لیے بہت بڑا معیار ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، میزان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، وہ آپ علیہ السلام کے لعاب کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کے جو قطرات ہوتے تھے اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بال مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ ایک روز رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمیں آپ کی آمد کی خوشی ہے، ولادت کی خوشی ہے، نبوت و رسالت کی خوشی ہے، آپ کی شخصیت سے ہمیں پیار ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ کا رسول تم سے پیار کرے، اور تم بھی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے، اس کے رسول سے پیار ہے، تو پھر 3 کام کرو۔ ہر اہل حدیث میری بات سنیں، دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا میری بات سنیں، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اس حدیث پہ غور کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو رسول پاک کا محب کہتے ہو، عاشق کہتے ہو، تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، یہ ہے جشن، یہ ہے خوشی۔ اس حدیث پہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ کے رسول سے، مجھ سے، اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا، سچ بولا کرو۔ اگر ایک انسان جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ کی رشتہ داری کرتا ہے، جھوٹ کے معاملات کرتا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ جہاں جھوٹ ہو وہاں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنی زبان کو سچا کرو، الفاظ کو سچا کرو، وعدوں کو سچا کرو۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی، رسالت کی خوشی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک سچے انسان بنیں۔ ہم دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ملکی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ آج مسلمان کیوں بدنام ہے کہ وہ زبان کا سچا نہیں ہے، فراڈ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، امانت ادا کر دیا کرو۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دین کے دعوے دار اور ٹھیکیدار 1000 کی خاطر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بد دیانت ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی کا کروڑوں پڑا ہوا ہے، کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے، حق والے کو حق دے دو۔ جس کی امانت آپ کے پاس ہے، امانت کی راکھی کرو، اس کا خیال کرو، اس کی نگرانی اور حفاظت کرو، وقت آنے پہ اس کی امانت واپس کر دو۔ مجھے بتائیں، آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں کہ جن پہ آپ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ امانت دار ہیں؟ بڑے بڑے دیندار بھی بد دیانت ہے پیسے روپے کے معاملے میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو تو اپنے ہمسائے کا خیال رکھا کرو، اس سے اچھا سلوک کیا کرو۔ جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، مسجد میں آپ کا ہمسایہ ہے، ٹاؤن میں آپ کا ہمسایہ ہے، کالونی محلے شہر میں آپ کا ہمسایہ ہے، اس سے محبت کرو، اس سے احسان کا معاملہ کرو، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتے۔
پڑوسی کو تکلیف دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، اگر فرانس کے غنڈے بدکماش، میں تو ان کو کتے بھی نہیں کہتا، کیونکہ کتا بھی رسول پاک کا حیا کرتا ہے، جانور بھی رسول پاک کا حیا کرتا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ حلال زادے نہیں ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے کارٹون بنائیں، خاکے بنائیں، تو یہ گستاخ ہیں۔ اور آپ نبی علیہ السلام کی ولادت کا نام لے کر، جشن کا نام لے کر ہر قسم کی خرافات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ نے رسول پاک کا کیا حیا کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے مارکیٹوں میں دیکھا ہے، بازاروں میں دیکھا ہے، گلیوں میں دیکھا ہے، اللہ کی قسم دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبداروں کا کردار نہیں ہے۔ نہ آپ کا علم صحابہ سے زیادہ ہے، نہ آپ کی محبت صحابہ سے زیادہ ہے۔ صحابہ کا علم بھی آپ سے زیادہ تھا، رسول اللہ سے ان کا پیار بھی آپ سے زیادہ تھا۔ وہ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کردار کے سچے تھے، امانت دار تھے، اور اپنے ہمسایوں سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی روشنی میں مجھے اور آپ کو رسول پاک علیہ السلام کی سچی عقیدت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔